ہے تو کیا نہیں ہوتا۔ جناب عبدالقدیر قادری صاحب آپ کی خدمت میں ملتمسون جناب تشریف لائیں اور محبوب رب قدیر کے حضور اپنے خوبصورت آواز و انداز میں کلام عقیدت عطا فرمائے۔ آئیے شاہ خوباں کے کمال و محاسن کو سننے کے لیے درود و سلام کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 پھول سے پاک ہووے عرب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، تیری رحمت کے بادل، تیری رحمت کے بادل گھیرے چار سو۔ اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح نوریوں
وجل شانه وجل ذکرہ۔ عبدالقدیر بھائی میں عرض کروں گا مقطع پھر عطا فرمائیں گے اور یہ ذکر کریں گے۔ دوستان محترم، جو ذکر دل میں اللہ کا اس انداز میں موجود ہو کہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، تو میڈیکل بھی بتاتی ہے کہ وہ جسم مر جاتے ہیں لیکن وہ دل زندہ رہتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت انہوں نے مقطع میں دعا کی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ مقطع پھر عرض کریں، ہم آمین کہتے ہوئے ساتھ ذکر کریں، اللہ کرے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہم آمین۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، 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 بقائے نور ہو اپنا ظلمت کا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو اپنے ضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو اپنے ضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو اپنے ضیا، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح ذکر ہو اللہ 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 ہو وجل شانه وجل ذکرہ۔ عبدالقدیر بھائی اگلا کلام یقیناً ادا فرمائیں گے، لیکن میں ایک جملہ عرض کرتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا اگلا کلام آپ پیش فرمائیں۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کیا جائے تو اس کو کس انداز میں کیا جائے کہ تصور یہ ہو کہ جبی سے اس میں ذات اللہ ظاہر ہو رہا ہے اور سر کے وسط سے ہو کی ندا بلند ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب اس انداز میں ذاکر ذکر مسلسل کرتا ہے تو وہ معرفت الہیہ کے کتنے عوالم کو طے کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ وہ لطائف نصیب ہوتے ہیں جو اس انداز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ آئیے میرے اعلیٰ حضرت آقا نعمت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام انشاءاللہ آپ سب مل کے میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا،
سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان 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 گیا اور لے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا او دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
اور آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگن سے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا اور کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کہے گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پہ آنا لہا ہوگا تو آج لے ہونے کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ہونے کی پناہ آج مدد مانگن سے بولو آج لے آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہ بھی وہ نجدیوں کے لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی بے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا بولو نعمتیں بانٹتا جس سنگ سے وہ ذیشان گیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سنگ سے ذیشان گیا ساتھ ہی رحمت کا قلم تن گیا نعمتیں بانٹتا جس سنگ سے ذیشان گیا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ آئیے ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اس کے بعد میری حاضری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اقبال عظیم کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام سنیے گا شاید یہ کلام آپ نے پہلے نہ سنا ہو تو جی شاید احباب ہوں گے جنہوں نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں جنہوں نے کلام لکھا یہ نابینا ہے
سنیے گا ان کی شاعری دیکھیے گا کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، نعتوں کے گھر گھر سجا دو، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، یہ شعر اور مقطع نابینا ہے تو بے نگاہی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ بھر میرے نزدیک آئے، دیدہ بھر میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں تو خود ان کے در کا
ادا اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جناب عبد القدیر صاحب قادری بڑے خوب انداز میں شرف حاضری حاصل کر رہے تھے اور انتخاب کلام اور آج ان کے پڑھنے کا انداز بھی یگانہ رہا. بہت لطف آیا. اللہ کریم ان کے آواز و انداز میں مزید حلاوت اور برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ یہ ذکر تب سے ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور بحیثیت ذاکر اللہ کی ذات تھی اور مذکور میرے نبی کی ذات تھی. تب سے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور سرکار کے ذکر کی کیفیات سے کوئی لمحہ خالی نہیں گزرا. آغاز کائنات عالم ارواح سے ہوئی تو وہاں بھی نبی کا ذکر ہے اور وعدہ لیا جا رہا ہے تمہارے درمیان آئے تو ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، اگر نہ کیا تو انجام فاسقین میں سے ہوگا. عالم دنیا دیکھ لیجئے 1,24,000 کم و بیش نبیین آئے، یہی کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اور متعدد یہ حوالے ملتے ہیں کثیر حضرات انبیاء علیہ السلام کے کہ عرض کی کہ باری تعالیٰ نبوتوں کے تاج واپس لے لے، اپنے محبوب محمد کی امت میں پیدا کر دیا. عالم ارواح میں نبی کا ذکر ہے، عالم دنیا میں نبی کا ذکر ہے، عالم برزخ میں نبی کا ذکر ہے کہ فرشتے سوال کریں گے جو سامنے ہستی کھڑی ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. عالم ارواح میں نبی کا ذکر، عالم دنیا میں نبی کا ذکر، عالم برزخ میں نبی کا ذکر، بلکہ کہنے دیجئے عالم معاشر میں بھی نبی ہی کا ذکر ہوگا. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. جدھر بھی کان لگائیے تیری ہی داستان ہے. سرکار کا ذکر ہی ہے ہر عالم میں، ہر عالم میں. اور جب ہر عالم میں نبی کا ذکر ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی ہر عالم میں نبی کا ذکر کریں. جو بھی عالم ہو، چاہے وہ سختی کا عالم ہو، چاہے وہ آسانی کا عالم ہو، کیونکہ آسانیوں کے عالم میں یہ ذکر کیا جائے تو خوشیاں دوبالا کر دیتا ہے، اور اگر پریشانی کے عالم میں کیا جائے تو پریشانی کا مداوا بن جاتا ہے. یہ ذکر